اولاد کی تربیت کے مراحل احادیث کی روشنی میں محدثین کرام نے احادیث کی روشنی میں اولاد کی تربیت کو 5 مراحل میں تقسیم فرمایا ہے۔ محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں اولاد کی تربیت کے 5 مراحل میں سے اہم ترین مرحلہ پیدائش کے بعد کا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین پر سب سے پہلا حق یہ عائد ہوتا ہے کہ والدین بچے کے کان میں اذان و تکبیر خود پڑھیں یا کسی سے پڑھوائیں کہ دائیں کان میں اذان بائیں کان میں تکبیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو دائیں کان میں اذان بائیں کان میں تکبیر پڑھو۔ دوسرا حق جو والدین پر عائد ہوتا ہے وہ ہے تحنیک کا۔ تحنیک کا مطلب گھٹی دینا۔ گھٹی کا مطلب کھجور یا میٹھی چیز چبا کر نرم کر کے بچے کے تالوؤ کے ساتھ کچھ حصہ لگا دینا، کچھ حصہ اس کی زبان پر رکھ دینا، یہ تحنیک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میں بچے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا نام ابراہیم رکھا اور اسے گھٹی دی، یعنی کھجور چبا کر اس کی زبان پر رکھی، نرم کر کے اس کی زبان پر رکھی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ محدثین کرام ارشاد فرماتے ہیں والدین پر اولاد کا تیسرا حق یہ عائد ہوتا ہے کہ 7ویں دن والدین کو چاہیے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں، اچھے نام کا انتخاب کریں، عقیقہ کریں اور اس کا سر منڈوائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے نام پر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اسی طرح عقیقہ کرنا بھی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو اس کے عقیقے میں 2 بکریاں ذبح کرو، اور اگر بیٹی پیدا ہو اس کے عقیقے میں 1 بکری ذبح کرو۔ اسی طرح والدین پر یہ بھی حق عائد ہوتا ہے کہ 7ویں دن بچے کا سر منڈوا کر چاندی کے برابر صدقہ کریں، یعنی وزن کر کے بالوں کا چاندی صدقہ کریں یا چاندی کے برابر چاندی کی قیمت صدقہ کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا اے فاطمہ اس کا سر منڈوا کر چاندی صدقہ کرو اس کے بالوں کے وزن کے برابر۔ میرے محترم سامعین، والدین پر اہم ترین حق یہ عائد ہوتا ہے کہ والدین اس بچے کی عمر کے لیے، اس بچے کی صحت کے لیے، اس بچے کے نیک بننے کے لیے، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے لیے، دنیا آخرت کا ذخیرہ بننے کے لیے، یعنی اس کے اخلاق، اعمال، کردار کے لحاظ سے اچھا بننے کے لیے
برابر دعائیں کرتے رہیں. دعاؤں